السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میسا نیوز۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ یوم آزادی صحافت کے موقع پر ہم اپنے شہداء اور ان تمام صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جو ایک آزاد اور جمہوری پاکستان کے لیے اپنی وابستگی پر ثابت قدم رہے ہیں۔ ہم ارشد شریف کو یاد کرتے ہیں جو ایک نڈر اور بے باک صحافی تھے، انہوں نے بدعنوانی کو بے نقاب کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقع۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان آپ کے ماتھے کا جمر ہے تو اس بات کو ثابت کریں، نفرتیں نہ بڑھائیں، ملک کی بقا کے لیے سیاسی کارکنان کو فوری رہا کیا جائے۔ صدام خان ترین کی میڈیا ٹاک۔ کوہستان میں اربوں کرپشن ہوا ہے اور کوہستان کا درد رکھنے والے غائب ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے معروف کارکن کفایت اللہ خان کا وضاحت۔ بن لادن گروپ نے 77,000 غیر ملکی کارکنوں کو فارغ کر دیا۔ سعودی عرب کی معروف تعمیراتی کمپنی بن لادن گروپ نے 77,000 غیر ملکی کارکنوں کو حتمی ایگزٹ ویزے جاری کیے ہیں تاکہ وہ ملک چھوڑ سکے۔ اس کے علاوہ کمپنی نے 17,000 سعودی ملازمین میں سے 12,000 کو بھی فارغ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ فیصلہ تعمیراتی شعبے میں بدلتی ہوئی طلب کے پیش نظر کیا گیا۔ غیر ملکی کارکنوں کے لیے اقامہ کی تجدید کی مہلت میں 60 دن کی توسیع۔ سعودی حکومت نے ان غیر ملکی کارکنوں کے لیے اقامہ کی تجدید کی مہلت میں 60 دن کی عارضی توسیع کی ہے جن کے نجی کمپنیوں کے ساتھ ملازمت کے معاہدے ختم ہو چکے ہیں۔ یہ قدم کارکنوں کو اپنی قانونی حیثیت درست کرنے کا اضافی وقت فراہم کرنے کے دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی نئی سعودائزیشن پالیسی کے تحت مختلف شعبوں میں سعودی شہریوں کی ملازموں کو کوٹا بڑھایا گیا ہے جس سے غیر ملکی کارکنوں خاص طور پر بھارتی شہریوں میں ملازمت کے تحفظ کے حوالے سے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق 18,000 سے زائد بھارتی شہریوں نے سعودی عرب چھوڑنے کے لیے ایمرجنسی سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے بھارتی سفارت خانے سے رابطہ کیا ہے۔ انڈونیشیا کی وزارت خارجہ نے سعودی عرب سے 152 انڈونیشین شہریوں کو واپس بلا لیا ہے جنہیں اقامہ قوانین کی خلاف ورزی پر ڈی پورٹ کیا گیا تھا۔ یہ اقدام انڈونیشین حکومت کی اپنے شہریوں کو فلاح و بہبود کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ جدہ کنگ عبداللہ اسپورٹس سٹی میں AFC چیمپئنز لیگ فائنل کا انعقاد ہو رہا ہے جس میں سعودی کلب الاہلی اور جاپانی ٹیم کا واساکی فرنٹائل آمنے سامنے ہوں گے۔ جدہ ٹاور کی تعمیراتی کام دوبارہ شروع، 2028 میں مکمل ہونے کی توقع۔ دنیا کی بلند ترین عمارت بننے والا جدہ ٹاور جس کی تعمیرات 2018 میں رکی تھی، جنوری 2025 میں دوبارہ شروع ہوگی۔ توقع ہے کہ یہ منصوبہ 2028 تک مکمل ہو جائے گا۔ امریکہ نے سعودی عرب کو $3.5 بلین کی جدید میزائل فروخت کی منظوری دے دی۔ امریکہ محکمہ خارجہ نے سعودی عرب کو M120C ایڈوانس میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ یہ معاہدہ سعودی فضائی کی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کرے گا۔ پاکستان کا بھارت کو سفارتی نوٹس دینے کا فیصلہ۔ پاکستان نے سنتاس معاہدے کی معطلی کے اعلان پر بھارت کو باقاعدہ سفارتی نوٹس دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بھارت نے پاکستانی نیوز چینل کا YouTube چینل بھارت میں بند کر دیا جسے پاکستانی میڈیا کی آواز دبانے کی کوشش قرار دیا جاتا ہے۔ سوشل صارفین نے اس خبر کو مذاق میں لے لیا۔ یاجوج ماجوج نے PTI ورکرز کے گھروں میں جو توڑ پھوڑ کی، اب ان کی ٹریننگ مکمل ہو گئی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویگو ڈالے پر بم بارود لوٹ کر کے ہندوستان کے ٹوکے کے ساتھ ٹکرائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کا بیان۔ معروف ویلاگر علی زئی کے بھائی کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بربریت کی سخت مذمت کی ہے اور لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ریاستی بربریت اور فساد جاری۔ صنم جاوید کی میڈیکل رپورٹ سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ ان پر تشدد کیا گیا ہے۔ قرآنی آیات کے ذریعے خواتین کے حقوق کی یاد دہانی کروانے والے موصوف سے سوال ہے کہ کیا صنم جاوید خاتون نہیں ہے؟ سوشل میڈیا پہ لوگوں کا سوال۔ عمران خان کا فلاحی خیبر پختونخوا۔ عمران خان کے ویژن کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آرمین گنڈا پور نے حلف اٹھانے کے فوری بعد 1 رمضان سے صوبے بھر میں صحت کارڈ سہولت بحال کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ آج بھی سارا زور PTI پر ہے۔ بھارت کو آپ جواب نہیں دے سکتے۔ ایک طرف ارباب اختیار کی خاموشی اور دوسری طرف جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 کی طرف ایک ٹویٹ صرف انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائن بن چکی ہے۔